فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے تیسرے حصے کا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، مشرکین ماد اور اللہ کے سامنے حساب دینے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی قیامت، ثواب و عقاب کی بنیاد پر نہیں گزارتے تھے۔ وہ اگر کسی کو معبود بناتے تھے تو اس سے اپنی دینی حوائج کی توقع رکھتے تھے۔ انکار معاد کی بنیاد پر وہ انکار رسالت کرتے تھے۔ نمبر 2، لولا انزل، ان کا ایک اعتراض یہ تھا اگر ایک بشر رسول بن سکتا ہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم بھی بشر ہیں، ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، یا فرشتے ہم پر نازل ہو کر کیوں نہیں کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں۔ نمبر 3، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ ہم سے بھی بالمشافہ بات کرے یا بتا دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں۔ نمبر 4، لقد استکبروا، ان بے حیثیت لوگوں نے اس قدر تکبر کیا کہ اپنے آپ کو فرشتوں کے نزول کا اہل سمجھنے لگے۔ نمبر 5، وَعَتُوًّ کبیرا، اور یہ کہہ کر ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، بڑی سرکشی کی ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ خیال کہ وہ انسان کے حاسہ بصر کے احاطے ہے، الف ہا سین ہے بے سوادرے، حاسہ بصر کے احاطے میں آ سکتا ہے، شان الہی میں بڑی گستاخی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کا تصور راسخ نہ ہو تو سرکشی آ جاتی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہوگا، اور وہ فرشتے کہیں گے تمہارے لیے مسرت حرام ممنوع ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ یوم یرون الملائکۃ، وہ دنیا میں فرشتوں کے نزول کی توقع رکھتے ہیں، البتہ ان کا فرشتوں سے واسطہ پڑنے والا ہے ان کی قبض روح یا جہنم کی طرف ہانکنے کے لیے۔
جب یہ مشرکین فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کو کوئی مسرت نہ ہوگی۔ نمبر 2، وَيَقُولُونَ، فرشتے ان مجرموں سے کہہ رہے ہوں گے تمہارے لیے آج ہر قسم کی مسرت حرام ممنوع ہو گئی۔ تمہارا دوسرا احتمال یہ ہے کہ یقولون کا تعلق مجرموں سے ہے کہ خود مجرمین کہیں گے ہمارے لیے مسرت حرام ممنوع ہے۔ یہاں فرشتوں سے واسطہ پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے قیامت کے دن نظر آنے کا ذکر نہیں ہے، چونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کفار کی طرف سے 2 باتیں اٹھائی گئیں، ایک یہ کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ ان کو فرشتوں سے واسطہ پڑھنے والا ہے۔ دوسری بات کفار نے یہ کی کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے جواب میں مثلاً یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کا وقت آئے گا تو کافر لوگ اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، بلکہ جواب میں فرمایا اتون کبیرہ، اللہ کو دیکھنے کی توقع رکھ کر ان لوگوں نے بڑی گستاخی کی ہے۔ نمبر 3، ہجرم محجورہ، الحرر یعنی اسپیلنگ بتاتی ہوں، الف لام ڈبل ہے، 2 ہے وہ جو حلوے والی ہے، اور رے، الف لام ہے رے، ممنوع کو کہتے ہیں۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور یہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے۔ عربوں میں یہ جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب حرمت کے مہینوں میں کسی کی طرف سے حملے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ علمان کی جگہ ہجر محجورہ کہتے ہیں، اور ان مہینوں میں قتال حرام ممنوع ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، مجرمین پر فرشتے نازل ہوں گے مگر عذاب لے کے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، مشرک ایک مجرم ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ عمل کرنے والا مجرم ہے تو اس کے عمل میں کوئی خوبی نہیں آتی۔ جس شخص میں ایمان نہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں، تو اس کے عمل میں بھی کوئی خوبی نہ ہوگی۔ نمبر 2، ہباء منصورا، ہباء ان ذروں کو کہتے ہیں جو روشن دانوں سے آنے والی سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ مشرکین کے اعمال خاک کے ان ذروں کی طرح نابود ہو جائیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، عمل میں حسن کا دار و مدار عمل کنندہ میں موجود حسن پر ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ تشریح کلمات: مقیلا، قاف یہ لام، استراحت کی جگہ۔ مجمع البیان میں آیا ہے، عربوں میں قیلولہ دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: قیامت کے دن اہل جنت بہترین مستقر میں ہوں گے۔ مستقر میم سین تے قاف رے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپس کی گفتگو کے لیے اکثر بیٹھا کرتے ہیں، اور مقیلہ دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تو قیلولہ دوپہر کی نیند کو کہتے ہیں، جنت میں چونکہ نیند نہیں لہٰذا یہاں قیلولہ سے مراد آرام ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے۔ تفسیر آیات: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ مشرکین کے اس خرافاتی عقیدے کی رد ہے جس میں وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں سے ظاہر ہوں گے اور ان کو حق کی طرف بلائیں گے، چونکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 میں فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ، کیا یہ لوگ منتظر ہیں
کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں، آسمان پھٹ جائے گا، اتر آئیں۔ اس آیت میں فرمایا قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا تو اللہ تو نہیں آئے گا، فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ بات اپنی جگہ قرآنی تعلیمات میں واضح ہے کہ قیامت کے دن کائنات دگرگوں ہو جائے گی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور کفار کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ الملک یومئذ، قیامت کے دن وہ تمام علل و اسباب معطل ہو جائیں گے جن کے ذریعے دنیا میں لوگ تسلط قائم کرتے تھے، وہاں صرف اور صرف ارادہ الہی نافذ ہوگا۔ اس طرح اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ الملک موصوف، الحق صفت ہے۔ ترتیب کلام اس طرح ہے: الملک الحق یومئذ للرحمن۔ نمبر 2، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، جب تمام اسباب وسائل معطل ہو جائیں گے اور صرف اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا تو کفار کے لیے ایسے حالات سے سخت دن قابل تصور نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، جب قیامت کے دن صرف ارادہ الہی نافذ ہوگا تو دنیا میں ارادہ الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے قیامت سخت ترین دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی۔ اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغا باز ہے۔ تشریح کلمات: یعض، عین ضاد، کسی چیز کو دانت سے پکڑ لینا یا کاٹنا۔ شان نزول: روایت میں آیا ہے امیہ بن خلف کے ساتھ عقبہ کی دوستی تھی، عقبہ ایمان لے آیا تو امیہ نے کہا اگر تو محمد کی پیروی کرتا ہے تو میں روبرو نہ ہوں گا، جس پر عقبہ مرتد ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول: خواہ خاص ہو، قرآن کے اطلاق میں ہر ظالم شامل ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم ندامت سے اپنا ہاتھ کاٹے گا۔ نمبر 2، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ راستہ سبیل سے مراد سبیل رسول اسلام ہے، یہ مطلق تعلیمات ہیں۔ دوسری صورت وہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود زندگی میں اسلامی احکام کو اعتنا میں الف عین ت نون الف میں نہیں لاتے۔ نمبر 3، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، خلیل یعنی دوست، وہ دوست جس نے اسے گمراہ کیا اس کا نام لے کر کہے گا کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ نمبر 4، لقد اضلنی، اسی دوست نے مجھے الذکر سے گمراہ کر دیا۔ الذکر سے مراد قرآن ہو سکتا ہے یا مطلق تعلیمات رسول۔ نمبر 5، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا،
یہ اس گمراہ کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، جب وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔ تفسیر آیات: قیامت کے دن جہاں گمراہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں ان مجرموں کے جرم سے متعلق جو بنیادی مسئلہ اٹھائیں گے وہ قرآن کو متروک کرنا ہوگا۔ اے اللہ، جو دستور حیات آپ نے انسانوں کے لیے عنایت فرمایا تھا اسے ان لوگوں نے قابل اعتنا نہ سمجھا اور اس کی جگہ انسان کے خود ساختہ دستور پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو قابل فخر سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فتنے اگر رات کی تاریکیوں کی طرح تم پر چھا جائیں تو قرآن کو اپناؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے بعض کو دشمن بنایا ہے، اور ہدایت اور مدد دینے کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے ہم نے دشمن بنایا ہے۔ جعلنا ہم نے بنایا کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ اور روش کلی یہ ہے کہ حق اور باطل میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، نہ حق کی جانبداری میں طاقت استعمال فرماتا ہے، نہ باطل کو حق قبول کرانے کے لیے طاقت کو ذریعہ بناتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے مقابلے اس کے دشمن کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس موقع دینے کو جعلنا فرمایا ہے فَقَهُمْ ذَلِكَ۔ نمبر 2: وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، ان کی دشمنی سے آپ کی رسالت متاثر نہ ہوگی کیونکہ ہادین ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسی کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے۔ وَنَصِيرًا، نصرت و یاری کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ اور آپ کے دین کی مدد کرے گا۔ یہ عدو اگر آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو آپ ان سے بے نیاز ہیں، جس کا مددگار اللہ ہو اس سے زیادہ بے نیاز اور کون ہوگا۔ اہم نکات: نمبر 1: جس کا ہادی اور نصیر اللہ ہو اسے دشمن کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن ایک یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ اس لیے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1: وقال الذین کفروا، کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو توریت، انجیل اور زبور کی طرف وفتاً نازل ہوتا۔ تدریجی نزول کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود بنا کر جوڑ دینا ممکن ہو جاتا ہے۔ جواب اول تو یہ بات درست نہیں کہ کتب آسمانی وفتاً نازل ہوتی رہی ہیں، سابقہ کتب بھی تدریجاً نازل ہوئی ہیں، چنانچہ توریت 18 سالوں میں نازل ہوئی۔ خود توریت کی صریح عبارت
اس پر شاہد ہے۔ ثانیاً، قرآن ایک امت کی تربیت اور ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایک ناخواندہ قوم کی تربیت، جدید مطالب کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے۔ ان تعلیمات کو اس وقت بیان کرنا ضروری تھا جب اس کی ضرورت پیش آتی۔ ضرورت کے بعد بیان شدہ تعلیمات ذہنوں میں بہتر طریقے سے راسخ ہو جاتی ہیں۔ ان تعلیمات کو ناخواندہ قوم میں رائج کرنا وقتاً ایک کتاب کے پڑھانے سے ممکن نہ تھا۔ اس عظیم انقلاب کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے فطرت سے ہم آہنگ تدریجی قدم اٹھانا ضروری تھا۔ نمبر 2، کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ قرآن کی تدریجی نزول میں قلب رسول کی تقویت مطلوب ہے۔ تدریجی نزول سے بار رسالت کی سنگینی اٹھانے اور اس کے درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً نفاذ میں آسانی آ جاتی ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے، بار رسالت سنگین ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ ہر مشکل مرحلے میں وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم ہونے سے قلب رسول کو تقویت ملتی ہے۔ قانون و شریعت کے ضرورت کے موقع پر نفاذ سے امت کے دلوں میں جدید قانون اس طرح دل نشیں ہوتے ہیں جس طرح طب کے طالب علم کو تشریح کے موقع پر آپریشن کا طریقہ سمجھایا جائے تو دل نشیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اسی لیے تدریجی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق کی بات اور بہترین وضاحت سے نوازتے ہیں۔ تفسیر آیات مثل کا مطلب یہ ہے کہ منکرین دلیل و حجت کے طور پر ایسی مثالیں اور نظیریں پیش کرتے ہیں جن سے آپ کی نبوت کو مخدوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان مثالوں کو ان کے لیے حجت اور دلیل بننے نہیں دیتے، اور ان کی ان باطل مثالوں اور دلیلوں کے مقابلے میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو حق پر مبنی ہے، اور ایسی بہتر تفسیر پیش کرتے ہیں جس سے باطل کے چہرے سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تفسیر کشف المعطی کاف شین فے الف لام میم غین توئے چھوٹیے پردہ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ انزال اور تنزیل میں فرق۔ اگرچہ یہ بات مشہور ہے کہ انزل دفعتاً نازل کرنے اور تنزیل تدریجاً، انزل وفعتاً نازل کرنے اور تنزیل تدریجاً نازل کرنے کے معنوں میں ہے، مگر قرآنی استعمالات میں اس معنی کا التزام نہیں ہے۔ الف لام تے زے الف میم التزام نہیں ہے۔ چند مثالیں: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیات، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اے رسول اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی آپ پر نازل کرتے۔ ان آیات میں آیتن اور کتابن ایک معجزے، ایک کتاب کے لیے نزل استعمال ہوا۔ ظاہر ہے ایک چیز وفداً آ سکتی ہے۔ اس موضوع پر سب سے واضح آیت یہی زیر بحث آیت ہے جس میں وفداً نازل کرنے کے لیے نزل استعمال ہوا ہے، لہٰذا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے باب افعال اور باب تفعیل کی دیگر تے فے عین یہ لام کی دیگر خاصیتوں کی طرف توجہ کر کے آیات میں پوشیدہ نکات کا استنباط کرنا چاہیے، بشرطیہ کہ سیاق آیت اجازت دے۔ اہم نکات: نمبر 1، خود
قرآن میں قلب رسول کی تقویت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمبر 2، تعلیم و ارتقاء تدریجاً ممکن ہے، یہی طریقہ قدرت ہے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، یحشرون کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ یہاں حشر علی الوجوہ کی تشریح میں مفسرین کے کلمات میں بہت اضطراب ہے کہ منہ کے بل جمع کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بظاہر حشر اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی یحشرون الی جہنم، ان کو جہنم میں جمع کیا جائے گا اور جہنم میں منہ کے بل دھکیلے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور باتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ تفسیر آیات، تاریخ انبیاء میں حضرت موسیٰ کی تحریک کو صدر مقام حاصل ہے، اس لیے اس آیت میں حضرت موسیٰ کے بارے میں 2 اہم چیزوں کا ذکر ہے، ایک کتاب عنایت کرنے کا اور دوسرا ایک وزیر اور مددگار فراہم کرنے کا۔ اس وزیر اور مددگار کو اخاہو اپنے ہی خاندان سے قرار دیا ہے۔ اخاہو کی اسپیلنگ کرتی ہوں، الف زبر ہے، خے زبر ہے، الف اور ہا پہ پیش ہے۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تفسیر آیات، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے موسیٰ کی سرنوشت کے 2 اہم نکتے بیان فرما رہا ہے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ہم نے موسیٰ و ہارون سے اس قوم کی تنبیہ کے لیے قدم اٹھاؤ جس نے بعد میں ہماری آیات کی تکذیب کی، پھر ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ کذبوا اور دمرنا صیغہ ماضی حال نزول کے اعتبار سے ہے، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ملنے کے وقت کے اعتبار سے نہیں، اس پر قرینہ دمرنا کا جملہ ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، قوم نوح کو ہم نے تباہ کر دیا چونکہ وہ بھی رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ صرف ایک رسول نوح کی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو رسل آئے سب کی تکذیب کرتے تھے، یا یہ کہ وہ اصل رسالت کے منکر تھے جس سے سب رسولوں کی تکذیب لازم آتی ہے۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، ان کی تباہی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی ایک علامت بن گئی۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اور یہی حشر عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا بھی ہوا ہے، اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کا بھی۔ تفسیر آیات، قوم عاد و سمود کی تشریح اس سے پہلے سورہ اعراف ہود میں ہو چکی۔ اصحاب الرس کون تھے؟ اصحاب الرس کے بارے میں اقوال بہت مختلف اور مضطرب ہیں۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے، أَيْنَ أَصْحَابُ الْمَدَائِنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ، کہاں ہیں اصحاب رس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا؟
اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے یہاں کئی شہر آباد تھے۔ تفسیر صافی میں قمی سے نقل کیا ہے رس آذربائیجان کے ایک علاقے کے ایک شہر کا نام ہے۔ محمد عبدہ کے مطابق یہ وہی شہر ہے جسے آج کل نہر ارس کہتے ہیں۔ ارس جو میں آپ کے سامنے جملہ پیش کر رہی ہوں اس کی اسپیلنگ ہے الف رے سین، ارس ہے یا ارس ہے کہتے ہیں۔ اس کے معنی کنویں سے کیے گئے ہیں۔ روایت ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک کر قتل کیا تھا، والعلم عند اللہ۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا اور آخر میں سب کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ تفسیر آیات، ان اقوام میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے تنبیہ نصیحت کی، ان پر حجت پوری کی، آخر میں ان کی سرکشی پر ان کو تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور بتحقیق یہ لوگ اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، تو کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا، بلکہ اس کے باوجود یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَلَقَدْ أَتَوْا، اس بستی سے مراد قوم لوط کی بستی ہو سکتی ہے، اور بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے۔ ہو سکتا ہے طاقتور لاوا پھٹنے سے ان پر پتھر کی بارش ہوئی ہو۔ حجاز والے شام جاتے ہوئے قوم لوط کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرتے تھے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اور تم دن کو بھی ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہو۔ نمبر 2، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا وہ اس قوم کے عبرت ناک انجام کو مشاہدہ نہیں کرتے رہے۔ نمبر 3، بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ، وہ اس عبرت ناک انجام کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے کیونکہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا عبرت کا موضوع منطقی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عقیدہ معاد کی کمزوری اور عبرت ناک دروس بھی بے اثر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تفسیر آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید سے پہلے نہایت قابل احترام اور امین مشہور تھے۔ دعوت توحید کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ واقعی مذاق نہیں تھا، واقعی میں ان کے دلوں میں ان کی شخصیت، ان کے خاندان بنی ہاشم اور ان کے 40 سال تک کے کردار کے بڑے گہرے اثرات تھے، اور آج بھی سوائے دعوت توحید اور بتوں کو مسترد کرنے کے اور کوئی عیب نہ تھا۔ یہ استہزاء الف سین ت ح ز الف حمزہ در حقیقت ایک سازش کے طور پر مصنوعی استہزاء تھا، اس طرح وہ اس دعوت کے اثرات کم کرنا چاہتے تھے۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔